أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم فتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة فعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صدق الله العظيم. وَإِلَى ثَمُودَ اور سمود کی طرف اخاہم صالحا بھیجا اخاہم ان کے بھائی صالح کو قال اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبد اللہ عبادت کرو اللہ کی ما لکم من الہ غیرو نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الہ قد جاءتکم یقیناً آ گئی تمہارے پاس بیناتم میں کھلی دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہاذہ ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی فذروها بس چھوڑ دو اسے تاکل کہ وہ کھائے فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں لا تمسوها بسوء اور نہ تم ہاتھ لگانا اسے بری نیت سے فیاخذکم بس آ جائے گا یا پکڑ لے گا تمہیں عذاب علیم ایک دردناک عذاب وَذْكُرُوا اور یاد کرو اذ جعلکم جب بنایا اس نے تمہیں خلفاء جانشین من بعد عاد کے یعنی قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا وَبَوَّعَكُمْ اور ٹھکانہ دیا تمہیں فی الارض زمین میں تتخذون تم بناتے ہو من سہولها اس کی نرم مٹی سے قصورا محل وتنحتون اور تم تراشتے ہو الجبال پہاڑوں کو بیوتا گھر بنانے کے لیے یعنی تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو فذکروا بس یاد کرو آلاء اللہ کی نعمتیں اللہ کی ولا تعصوا فی الارض مفسدین اور تم نہ پھرو زمین میں فسادی بن کر قال الملأ الذین استکبروا کہا ان لوگوں نے ان سرداروں نے جو تکبر کرتے تھے یا جو متکبر تھے من قومی اس کی قوم میں سے للذین ان لوگوں کے لیے للذین استضعفوا جو کمزور بنائے گئے تھے یعنی جو کمزور تھے لمن آمن منہم جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے اتعلمون ان صالحا مرسل کیا تعلمون تم مانتے ہو یا تم یقین رکھتے ہو ان کہ بے شک صالحا کہ صالح
مرسل من ربی کہ بھیجا گیا ہے اس کے رب کی طرف سے. قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم بما ارسلا جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے بھی جس کے ساتھ مؤمنون اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. قال الذین استكبروا گناہ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا انا بے شک ہم بالذی اس پر جو آمن تم بھی جس پر تم ایمان لائے ہو کافرون ہم اس کا انکار کرتے ہیں. فاقرون ناقتا پھر بس انہوں نے کونچے کاٹ دیا ماریا ہلاک کر دیا ناقتا اونٹنی کو وعتو اور وہ سرکشی کی انہوں نے حد سے بڑھ گئے ان امر ربہم اپنے رب کے حکم میں. وقالو اور انہوں نے کہا یا صالح اے صالح ائتنا بما تعدنا لے آ تو ہم پر بما اسے جس کی تعدنا تم وعدہ کرتا ہم سے جس سے تم ہمیں ڈراتا ہے. ان کنت من المرسل اگر تم مرسلین میں سے اگر تم بے رسولوں میں سے ہو تو لے آؤ. فاخذتہم پس پکڑ لیا انہیں فاخذتہم پس پکڑ لیا انہیں رجفتو ایک چیخ نے یا زلزلے نے. فاصبحوا پس ہو گئے وہ فی دارہم جاسمین اپنی جگہوں پر الٹے پڑے ہوئے اوندے منہ پڑے ہوئے اپنے گھروں میں. فتولا پس منہ پھیر لیا یا ان سے منہ پھیر کے چلے عنہم ان سے. وقال اور کہا صالح علیہ السلام نے یا قومی اے میری قوم لقد ابلغتکم یقیناً میں نے پہنچایا تمہیں رسالت ربی اپنے رب کے پیغام ونصحت اور نصیحت کی میں نے تمہاری خیر خواہی کی میں نے تمہاری لکم تمہاری ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم لوگ لا تحبون تم پسند نہیں کرتے ناصحین نصیحت کرنے والوں کو یا خیر خواہوں کو تم پسند نہیں کرتے. تو جیسے ہم رسولوں کے واقعات پڑھ رہے ہیں تو ہر کہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی اللہ کا ایک ہی پیغام ہے جو ہر رسول لے کے آتا اور اس کے جواب اس کی قوم اور خاص طور سے وہ لوگ جو متکبر اس کے سردار ہوتے ہیں جو بڑے بنے ہوتے ہیں وہ اس کو پھر جواب وہی دیتے ہیں جو ہر امت کو ہر رسول کو وہاں سے پیغام دیا گیا یعنی کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس پر ایمان لے آتے ہیں. ہمیشہ ہر نبی پہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہی بھی ایمان لاتے ہیں پہلے اور پھر بعد میں دوسرے لوگ بھی لے آتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو وہی دعوت دی جس سے پہلے ہم نے پڑھا نوح علیہ السلام نے حضرت ہود نے اپنے قوم کو دے چکے تھے. یا بینہ سے مراد اونٹنی ہے نہ اونٹنی ہے جو کیونکہ حاض یہ ناقۃ اللہ لکم آیا یہ تم نشانی ہے. تو پر یہ وہ قوم تھی جو یہ بھی عرب کے قدیم ترین قوموں سے شامل تھی جو عاد کے بعد سب سے زیادہ عاد کا کل پڑھا کہ بہت زیادہ مشہور تھی ان کے ٹیلوں میں بہت زیادہ توانا لوگ تھے. تو یہ بھی اس کے بعد سب سے زیادہ مشہور قوم تھی اور نزول قرآن سے پہلے بھی اہل عرب کے قصے میں ان کے قصے ہر کسی کو معلوم تھے کہ یہ قوم تھی جو وہاں پہ تھی. اور یہ اصل میں وہاں پہ مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز کے علاقہ وہاں پہ یہ لوگ رہا کرتے تھے. ابھی بھی یہاں پہ ہیں جہاں مدائن صالح ان کو کہتے ہیں یہی ان کا ثمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانہ میں ہجر کہلاتا تھا. آج بھی وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ابھی بھی وہاں پہ ان کے کھنڈرات ہیں ان کی نشانیاں ہیں پہاڑوں میں ان کے تراش شدہ عمارتیں ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اس سے لوگ کہتے ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے شہر کی آبادی کم سے کم 4-5 لاکھ اس زمانے میں ہوگی. اس زمانے نزول قرآن کے زمانے میں بھی لوگ جو حجاز کے تجارتی قافلے تھے وہ یہیں سے آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرا کرتے تھے. تو ان کو سب کو پتا تھا کہ وہاں پہ ان کے نشانات اور سب کو ان کی جو ان کو سب پتا تھا کہ ان کا کیا انجام ہوا. اس لیے ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ قوم تم جن کو دیکھتے ہو تم ان کے پاس سے گزرتے ہو ان کا جو انجام ہوا جو قوم اللہ کے رسول کو چھٹلاتی اور اس کی بات نہیں مانتی اس کے ساتھ یہی اس کا انجام ہوتا ہے. مگر وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہ دے ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے موقع پر جب وہاں سے گزرے تو آپ نے مسلمانوں کو یہ آثار عبرت دکھائے اور جو سبق بھی دیا کہ آثار قدیمہ سے جو صاحب بصیرت انسان کو حاصل کرنا چاہیے وہ ایسے گا ہے کہ جس طرح آپ نے ایک کنویں کی نشاندہی کر کے بتایا کہ یہی وہ کنواں ہے جہاں سے سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ صرف اسی کنویں سے پانی پئیں کسی اور سے نہ پئیں باقی اور کنویں سے پانی نہیں لینا.
ایک پہاڑی درے کو بھی آپ نے دکھا کر بتایا کہ اس درے سے اونٹنی پانی پہ نکل آیا کرتی تھی، چنانچہ وہ مقام آج بھی فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو ان کھنڈروں میں جو لوگ گھومنے پھرنے لگ گئے تھے ان کو آپ نے جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ بھی دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جس میں سمود کے انجام کو عبرت دلائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس قوم کو، یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، لہٰذا جلدی سے گزر جاؤ، یہ کوئی سیر کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ رونے کا مقام ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ سیر و تفریح نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی لوگ آتے بھی ہیں تو وہ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہاں ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جو آثار قدیمہ دیکھنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ یہ ابھی بھی موجود ہیں، اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں اس کی طرف، طائف کی طرف، وہ ان کو وہاں سے گزرتے ہیں۔ الى ثمود اخاهم صالح قالوا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، یہ وہی ایک تعلیم ہے جو سب دے رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور جب قد جاءتکم بینات من ربکم، جب آ گئی ان کے پاس بینہ، ایک نشانی، من ربکم، بینہ دلیل، من ربکم، یعنی اس قوم نے آپ سے، سیدنا علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کوئی ایک نشانی دکھاؤ، تو نشانی دکھا دو گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور اس نشانی یہ ہو کہ یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے اس میں سے کہ اونٹنی، ایک اونٹنی نکلے تو ہم مان لیں گے، آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ سیدنا علیہ صالح السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی، چٹان سے نکل آئی، تو ان کو دیکھ کے کچھ لوگ، بہت کم لوگ تھے جو ایمان بھی لے آئے، مگر زیادہ تر جن کو ہوتا یہی ہے کہ وہ پھر بھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ اس کے جواب میں سے سیدنا علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا، اور یہ اونٹنی کھلی دلیل تھی کہ وہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، کیونکہ ان کے جواب میں ہی تو سیدنا علیہ نے اونٹنی کو پیش کیا تھا۔ تو اس سے، اور انہوں نے خود دیکھا کہ اونٹنی جو ہے معجزہ طور پہ نکلی ہے وہاں سے۔ اور دوسری یہ کہ اس نوعیت کے معجزات میں سے تھا کہ جو بعض انبیاء علیہ السلام اپنی نبوت کے ثبوت میں جو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ان کے مطالبے پیش کرتے ہیں، اور یہ بات بھی کہ اونٹنی کو موزانہ پیدائش کی پر دلیل ہے کہ سیدنا علیہ السلام نے پیش کر کے منکرین کو دھمکی دی کہ اب اس اونٹنی کو جان کے ساتھ تمہاری زندگی کا تعلق ہے، یا زیادہ تمہارے، ہم پڑھیں گے آگے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ زمین میں چلتی پھرتی رہے گی، ایک دن پھر اکیلی پانی پیے گی، باقی دوسرے دن ساری قوم کے جانور پانی پیا کریں گے۔ یعنی وہ اس قدر ایک دن میں وہ سارا پانی پیتی تھی اور دوسرے دن ساتھ دوسرے جانور پیا کرتے تھے، اور اگر کسی نے اس کو ہاتھ لگایا بری نیت سے تو پھر عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ تو ظاہر ہے کہ شان سے تو وہی چیز گھوم پھر سکتی ہے جس پہ غیر معمولی ہونا لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اور وہ دیکھتے بھی تھے، کافی عرصہ برداشت کرتے رہے۔ اونٹ ان کی کھیتوں میں پھرتی تھی، پانی پیا کرتی تھی، اور پھر وہ تنگ آ گئے کہ کیا ہو رہا ہے، کافی مدت تک تو اس کے آزادانہ چلنے پھرنے کو، اور وہ ایک دن پانی بھی پیا کرتی تو اکیلے سب کا پانی پی جاتی، وہ مشکل سے برداشت کرتے رہے، اور آخرکار بڑے مشوروں سے اور پھر سازش سے اس کو قتل کر دیا۔ حالانکہ حالانکہ انہوں نے بتایا بھی گیا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، مگر انہوں نے پھر آخرکار اس اونٹنی کو مار ہی دیا۔ حالانکہ پہلے اسی خوف زدہ رہا کرتے تھے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی زور ہے جس کے بل پر یہ ہمارے درمیان تنظرات پھرتی ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے، جب آتی ہے کسی کی قوم کا برا وقت، پھر وہ نبی کی بات بھی مانتے نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا ہے کہ مل کے انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیا، اس کو مار دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زبان کے حاضی ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، پہلے ان کو کہتے کہ اس کو تم نے کسی کی بری نیت سے چھیڑنا نہیں ہے، کوئی چھوئے گا نہیں اس سے، اور اگر چھوؤ گے تو یاخذکم عذاب علیم، تو تم پر دردناک عذاب آ جائے گا۔ اور پھر ان کو یہ بھی یاد دلا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں جانشین بنایا عاد کے بعد، یعنی جب کل انہوں نے پڑھا کہ عاد قوم عاد تھی، اس کے جو لوگ بچے انہی میں سے یہ جا کے دوسری جگہ وہاں پہ جا کے بس گئے، یہ بھی عاد کے ہی جو بچے ہوئے لوگ جو ایمان لانے والے تھے وہ جو وہاں کے جا کے بس گئے، اور پھر وہ ان کی اتنی ان کی انجینئرنگ زبردست تھی کہ وہ وہاں جا کے تتخذون من سہول، یا وہ جو نرم مٹی سے تو وہ بنایا کرتے تھے محل، اور جو پہاڑ تھے پہاڑوں کو تراش کے اور بہت بڑے بڑے گھر بنایا کرتے تھے۔ تو ابھی بھی دیکھنے والے حیران ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنے زبردست وہ گھر بنایا کرتے تھے، یہ بھی ان کا ایک کمال تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ان کو ایک علم دیا، مگر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب بالکل ہی قوم بگڑتی ہے
تو سب کچھ یاد دلانے کے بعد بیان کر اللہ تبارک فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، یعنی اللہ نے تمہیں وہاں سے بچایا، پھر وہاں سے لے کے آیا، یہاں پہ دیا، تم اتنا قوت دی اور سب کچھ دیا، اور اتنی تمہیں علم دیا، اور یہ انجینئرنگ تمہیں اتنی سکھائی کہ تم ایسے ایسے گھر بناتے ہو، یہ کرتے ہو، اس کے باوجود وہ پھر فساد ہی پھیلاتے لگ جاتے ہیں جب آدمی کو تکبر آتا ہے اور ہوتا بھی ہے کہ پھر ان میں سے جو تکبر والے تھے، جو تکبر کیا کرتے تھے، قال الذین ملأ الذین استكبروا من قومه، وہ سردار جو تکبر کرتے تھے ان لوگوں سے جو صالح اسلام پہ ایمان لے آئے تھے، یعنی جو اکثر جیسے میں نے بتایا کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں اکثر شروع میں وہی لوگ ایمان لایا کرتے ہیں نبی پر یا رسول پر، تو یہاں پر بھی وہی لوگ ایمان لائے جو کمزور تھے، جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، اور جو سردار تھے تکبر کرنے والے وہ پھر ان کو پوچھتے تھے، لمن آمن منہم، جو ایمان لائے تھے ان کے بارے میں، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم مانتے ہو، تم جانتے ہو کہ بے شک جو یہ صالح اسلام جو واقعی اللہ کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں، یعنی ان کو وہ پوچھا کرتے کیا تمہارا یقین ہے یا تم ایسے ان کے ساتھ، تو وہ پھر کہا کرتے قالوا انا بما ارسل به، کہ ہم جس کے ساتھ یہ بھیجے گئے ہیں صالح اسلام پر ہم پورا یقین بھی مؤمنون، ہم تو ان پہ یقین رکھتے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں بالکل سچے ہیں، اللہ کی طرف سے ہی بھیجے گئے ہیں، مگر وہ آگے سے جواب وقال الذین استكبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا ہے، جو گھمنڈ میں تھے، انا بالذی آمنتم به کافرون، بے شک ہم جس پر تم ایمان لائے اس کے ہم انکاری ہیں، یعنی ہم تو اس بات سے انکار کر رہے ہیں، ہم تو تم تو اس کو مانتے ہو، مگر ہم اس بات کے بالکل انکاری ہیں کہ ایسا نہیں ہے، صالح اسلام جو ہے وہ نبی نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے معجزہ دیکھ لیا، سب کچھ دیکھا، انہوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے اونٹنی نکلی ہے، اونٹنی گھومتی پھر رہی ہے، اور ایک دن بغیر بس آنکھوں میں پردہ پڑتا ہے، پھر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں، اور ہوا کیا، پھر انہوں نے سازشیں کی، تنگ آ گئے کہ اونٹنی تو تندناتی پھرتی ہے، ہمارے کھیتوں میں چرتی ہے، ایک دن سارا پانی پیتی ہے، وَآخَرُونَ نَاقَةً، اور پھر انہوں نے کونچے کا یا ان کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کو ہلاک کر دیا، اور وہ حد سے بڑھ گئے، وَعَتَوْا، اور انہوں نے تجاوز کیا، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ یہ گھومے پھرے گی اور اس کو کچھ نہیں کرنا، اور انہوں نے اسے مار دیا، وقالو، اور کہا، پھر وہ صالح علیہ السلام کو دھمکی بھی اوپر سے دے رہے ہیں، وقالو یا صالح اخبرنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، کہ لے آؤ جس کے تم ہمیں عذاب کو تم ہمیں ڈرا رہے ہو، وہ جس کا عذاب کو ہم ڈرا رہے ہو اس کو لے آؤ، ان کنت من المرسلین، اگر تم سچے ہو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تو پھر دل کس بات کے، لے آؤ ہمیں دکھا دو وہ عذاب کون سا ہے، اور پھر ہوا یہی کہ صالح السلام نے ان سے کہا کہ 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن تم گھوم پھر لو، 3 دن انتظار کرو، 3 دن کے بعد ایسا ہی ہوگا جو ہونے والا، پھر عذاب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو 3 دن کے بعد ایسا ہی ہوا کہ پھر ایک چیخ، زور کی چیخ، ایک فرشتے نے چیخ ماری اور سارے کے سارے کوئی بچا نہیں، فاخذتهم رجفتو بأصحوا في جارهم جاثمين، رجفتن ایک چیخ، زور کی چیخ سے، وَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ، اور پھر اس طرح ہو گئے جس طرح کہ وہ اوندے پڑے ہوں، اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، یعنی اس طرح یہی ہوتا ہے کہ ایسے تھے کہ جیسے گرے پڑے تھے، زلزلہ نے پکڑ لیا، چیخ بھی تھی، ساتھ ہی زلزلہ آ گیا، فَأَخَذَهُمْ رَجْفَةُ، زلزلے کو کہتے ہیں چیز ہوا کہ کئی جگہ آتا ہے کہ چیخ سے ایک زور کی چیخ ہوئی اور اس سے سارے کے سارے مرے اپنے گھروں میں مرے پڑے رہ گئے، یہاں زلزلہ بھی زلزلہ آیا تو اس نے بھی سب کو تباہ و برباد کر دیا، اور پھر کیا، فتول عنہم قال یا قوم لقد بلغتکم رسالۃ ربی، اور پھر منہ موڑ لیا، یعنی کہ ان سے قوم سے منہ موڑ کے سیدنا صالح السلام چلے، اور انہوں نے کہا کہ تم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، یقینا میں نے پہنچا دیا اپنے رب کا پیغام تمہاری طرف، مگر تم ہو کہ وہ نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، مگر تم ہو کہ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، تو حالت یہ ہے کہ میں نے تمہیں پہنچایا، پیغام بھی پہنچایا، تو سمجھانے کی کوشش کی، اور تم نے اللہ کا نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، مگر اس کے باوجود پھر وہ ان سے منہ موڑ کے اپنی بستی سے، وہاں سے اپنی قوم سے پھر وہ چلے گئے، ان کے ساتھ جو کچھ لوگ بچے ہوں گے انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں بھی بچا لیا کرتا ہے، تو اس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب پوری قوم اس مجرم کی پشت پناہی پر ہوتی ہے، جیسے اس کو اونٹنی کو تو 1-2 لوگوں نے مارا ہوگا، سب نے تو نہیں مل کے مارا، مگر جب پوری قوم اس مجرم کی پشت پر ہوتی ہے تو
سمجھو کہ جرم قوم کی مرضی کا وہ اعلی کار بنتا ہے بندہ. اس لیے الزام بھی پوری قوم پر عائد کیا گیا، ساری قوم پر یہ الزام آیا کہ یہ اس قوم نے اونٹنی کو مار دیا ان کی وجہ سے، اور پھر وہ عذاب بھی سبھی پہ آیا. تو ہر وہ گناہ جو قوم کی خواہش کے مطابق کیا جائے یا جس کا ارتکاب کو قوم کی رضا یا پسندیدگی حاصل ہو، تو یہ پھر ایک قومی گناہ بن جاتا ہے، خواہ اس کا ارتکاب کرنے والا ایک فرد واحد ہی کیوں نہ ہو. اگر ایک آدمی کرے اور قوم اس کو پسند کرتی ہے تو پھر وہ ساری قوم کا گناہ ہوتا ہے. اور یہاں بھی ایسے ہوا. صرف یہ بلکہ قرآن تو یہ تو کہتا ہے کہ جو گناہ قوم کے درمیان علل اعلان کیا جائے، کھلے عام اگر کوئی گناہ کیا جائے اور قوم اسے گوارا کر لے تو وہ بھی قومی گناہ ہے. یہ بھی قوم کا ہی گناہ شمار کیا ہے کہ ایک قوم ایک گناہ جو علن اعلان ہو رہا ہے اور قوم اسے برداشت بھی کر رہی ہے، اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ قوم کا گناہ بن جاتا ہے اور پھر اس کو سزا ملتی ہے. ایسے ہمارے اگر ہم اپنی بھی آج حالت دیکھیں تو یہی حال ہے، کھلے عام گناہ ہوتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، دن دن آتے پھرتے ہیں اور پھر ہمیں سزا مل رہی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.